وہ ذات جس نے بزنس میں اپنا لوہا منوایا۔ یہ اصلی ہیں کون؟ یہ کہاں سے آئے اور کہاں رہتے ہیں؟ ان کا اصلی وطن کہاں ہے اور ان کی اصلی زبان کون سی ہے؟ کاٹھیاواڑی میمن اور سندھی میمن میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ سندھی ہیں، بلوچ ہیں، عرب ہیں یا یہ ہندوستانی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میمن کی کمپلیٹ ہسٹری بتائیں گے۔ میمن لفظ کہنے سے ہی دماغ میں ایک بزنس مین طبقے کا خیال آ جاتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے بزنس مین ہیں جن کا نسلی کام ہی بزنس کرنا ہے۔ ویسے تو میمن کمیونٹی دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے یعنی کہ کوری، جو گزرتے وقت کے ساتھ خود کو میمن کہلاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ لوگ جو اب پاکستان میں مہاجر کمیونٹی میں شمار ہوتے ہیں، جو کراچی سمیت پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ اصل میں میمن لفظ مومن سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے سچا مسلمان۔ وہ لوگ جو اپنا پرانا دین چھوڑ کر اسلام کو اپنا دین مانا، ان کو ہی مومن کہا جاتا تھا، جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ مومن سے میمن ہو گیا۔ کرنل جیمز ٹاڈ لکھتا ہے کہ ابھورا بھٹی اور دیگر بھٹی قبائل جب مسلمان ہوئے تو ان کی اولاد نے میمن کہلوایا۔ اسی طرح لوہانا جو کہ راجپوت ہیں، ان کا دھندا ہی بزنس اور بیاپار کرنا تھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ پہلے قریشی پھر میمن کے نام سے مشہور ہوئے، اور آج بھی ان میں بہت سارے میمن قبائل موجود ہیں۔ بھیرومل مہر چندانی نے لکھا ہے کہ میمن سری رام چندر کے بیٹے لوا کی اولاد میں سے، جو کہ پہلے راٹھوڑ تھے جو بعد میں لوہانا ہوئے۔ یہ شہاب الدین غوری کے دور میں مسلمان ہوئے۔ بھیرومل مہر چندانی اپنی کتاب ہندوؤں کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے تاج الدین کو ہدایت کی تھی کہ دین کی تبلیغ کے لیے وہ ہندوستان جائے۔ مزید تاریخ بتاتی ہے کہ سید تاج الدین کی 5ویں پشت سے سید یوسف الدین قادری پیدا ہوا، جس کو خواب میں آیا کہ وہ ہندوستان جائے۔ اس وقت سندھ کا حکمران شاید جام رائدن سمو تھا، جس نے بغداد کے اس سید کی بہت عزت افزائی کے لیے ٹھٹھا میں آمد کا اہتمام کیا۔ سما حکمران کی اس خاطرداری دیکھ کر سید سے متاثر ہو کر لوہانا ذات کے 700 خاندان مسلمان ہوئے، جو بعد میں میمن کہلائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک میمن پیران پیر کے ماننے والے ہیں اور تقریباً سنی مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر محمد قاسم برلاس مراد آبادی کی کتاب تاریخ کچھ و مکران سے حوالہ ہے کہ مسلمانوں کے سندھ فتح کرنے سے پہلے جب مسلمان مکران پہ قابض تھے، تب سندھ کی ایک قوم مسلمانوں کو خراج دیتی تھی اور یہ مسلمانوں کی دشمن قوم تھی۔ مسلمانوں نے اس قوم کو مکران اور سیستان کے درمیان ایک شہر آباد کر کے دیا۔ اس شہر کا نام اس قوم کے نام سے میمون رکھا، جو کہ بعد میں میمون سے میمن ہوا۔ اس شہر کے لوگ ماہر تاجر تھے۔ یہ مزید بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک نوکر تھا جس کا نام مانک میمونی تھا، جس کا تعلق میمون شہر سے تھا۔ اس کے سوائے تاریخ میمن میں درج ہے کہ میمن دراصل مومن کی نہیں بلکہ ماموں کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ڈاکٹر عبد المجید میمن لکھتے ہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہی لوہانا مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ بدھ مذہب کے پجاری تھے، لیکن اس وقت سندھ کا حکمران ایک برہمن تھا جس کا ان سے بہت اختلاف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سندھ کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ اسی زمانے میں ہی یہ لوہانا یعنی میمن مسلمان ہوئے تھے۔ ایاز بھاگت نے اپنی کتاب سندھ کی ذاتیں، قومیں اور قبیلہ میں اپنا رائے دیا ہے کہ میمن ذات 3 بڑے گروپس میں مشتمل ہے۔ نمبر 1 وہ لوہانا میمن جو کہ سندھ سے باہر نہیں گئے اور اپنا بزنس سندھ میں ہی رہ کر کیا۔ نمبر 2 وہ میمن جو کہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے یعنی کوری۔ اس دھندے سے وابستہ لوہانا میمن بہت ہی کم تھی، لیکن سندھ کی دیگر ذاتیں
اکثریت سے شامل تھیں، جو کہ صرف پیشے کے لحاظ سے کوری پھر میمن ہو گئے، جن کا تعلق میمن ذات سے دور دور تک نہیں۔ نمبر 3، وہ میمن جو کہ سندھ سے باہر چلے گئے اور بعد میں سندھ میں واپس آئے۔ پہلے اور دوسرے گروپس کے میمن آپس میں مل جل گئے، رشتہ داریاں بھی کیں اور آج تک یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن تیسرے درجے والے میمنوں کا یہاں کے اصلی میمنوں سے کوئی رشتہ داری یا گہرا تعلق نہیں، اس لیے یہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی اور کاٹھیاواڑی میمنوں میں بہت زیادہ فرق واضح نظر آتا ہے۔ مختلف کتابوں کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھج میں رائے کھنگار 1548 سے 1584 تک حکمران تھا۔ اس حکمران نے ٹھٹھا کے میمن قبیلے کو دعوت دے کر اپنے پاس بلوایا۔ ٹھٹھا سندھ سے بھج کی طرف جانے والے میمن قبیلے کے سربراہ کا نام سیٹھ گنا یا گہنو تھا، جس نے ملک کی معیشت میں رائے کھنگار کا ہاتھ بٹایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ میمن قبیلے کے آنے کے بعد سورت شہر تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ اس میمن قبیلے نے یہاں اپنے گھر بنائے اور وہیں رہ گئے، اور آج تک ان کو کچھی میمن کہا جاتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ کچھی میمن کی پہچان کے ساتھ کاٹھیاواڑ اور گجرات کی طرف چلے گئے۔ اس میمن قبیلے کی وجہ سے گجرات کا شہر سورت 1580 سے 1680 تک تجارت کا مرکز بنا رہا۔ جب سورت کا زوال شروع ہوا تو تجارت اور بزنس وہ نہیں رہا، تو یہ میمن ممبئی کی طرف چلے گئے۔ کچھ، بھج، سورت، کاٹھیاواڑ اور ممبئی کے میمن اور سندھ کے میمن سما قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بھیرومل اور ایتھون ون لکھتے ہیں کہ یہ میمن سندھی لوہانا کی اولاد سے ہیں۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد یہ میمن ہندوستان سے پاکستان آئے اور خود کو مہاجر ظاہر کیا اور اپنے آبائی وطن کو بھول بیٹھے اور خود کو سندھی سماج اور رسم و رواج سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ یہ اپنا ماضی بالکل بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زبان میں بھی سندھی لہجہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ کے صفحہ نمبر 806 میں لکھا گیا ہے کہ جامعہ سندھی لغات کے مطابق میمن سنسکرت کے لفظ منت سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے برکت، سعادت مند۔ کچھ اور بھج سے آئے ہوئے نیو مسلم میمن خود کو شیخ اور سرہا بھی کہلاتے ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ میمن لوہانا کی اولاد سے ہیں، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ مہذب اور معزز ذات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ میمن کے دو بڑے حصے ہیں، ایک وہ جو لوہانا کی اولاد سے ہیں جو اصلی میمن ہے، دوسرا وہ جو کوری تھی، کپڑے کا کام کرنے والے۔ ان کوری میمن میں ہند اور سندھ کی بہت سی ذاتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ کوری کوئی ذات نہیں، ایک دھندے کا نام ہے، جیسے موچی، کمہار، حجام وغیرہ۔ اسی طرح یہ کوری میمن میں تبدیل ہو گئے جو کہ لوہانا کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کیونکہ لوہانا صرف تاجر تھے اور کوری مزدور تھے۔ یہ بھی ان میں واضح فرق ہے۔ اس کے سوائے قاضی بھی خود کو میمن میں شمار کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی ذاتیں ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ خود کو کسی بڑی ذات میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان میں نہ تو اس ذات کی رسم و رواج ہوتی ہیں اور نہ ہی ان جیسی مہارت۔ بہرحال ہیں سب انسان، ذات تو صرف ایک پہچان ہے، کوئی اعلیٰ اور ادنا درجہ بندی نہیں۔ کچھ اور بھج کے میمن کے پاڑے: انچار، بارہ پورہ، بترا، گالا، لاکھانی، حالانی، کچھی، کھوجا، خواجہ، کاٹھیاواڑ، شیخ، سوٹھیا وغیرہ۔ سندھی میمن کے پاڑے: ڈھیراج، اسارا، لاکھا، شادی، سومار، ورایا، قائم خانی، لاہوری، جعفرانی، آخوند، قاضی، قریشی، کوری، نورانی، یوسفانی، کاٹھیا، نانگ، مرچ، گدڑ، بدر، میرانی، ملا وغیرہ۔ میمن کی اصل زبان سندھی ہے، جس میں بہت سارے الفاظ گجراتی زبان کے بھی شامل ہیں۔ میمن اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ میں اکثریت سے آباد ہے۔
اور ہندوستان میں یہ ممبئی، گجرات، سورت، کچھ میں موجود ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد سندھ کے شہر کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھا، سجاول، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، گھوٹکی، نوشہر و فیروز سمیت پورے سندھ میں آباد ہے۔ دوستو یہ تھی میمن ذات کی تاریخ جو ہم نے آپ کو بتائی۔ دوستو اگر ہم سے تاریخ میں کچھ رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں انفارم ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں، کیونکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔